بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف اللہ کے لیے ہے جس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر فرمایا اور ہر شے کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ میں اس منزہ اور پاک ذات کی حمد و ثنا بیان کرتا اور شکر بجا لاتا ہوں۔ اس نے ہم پر اپنی حفاظت کا پردہ ڈالا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ اس نے اسے روز قیامت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہیں ثقلین یعنی جن و انس دونوں کے لیے خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بطور عذر اور تنبیہ و آگہی مبعوث فرمایا۔ اللہ کی رحمتیں، سلامتی اور برکتیں ہوں ان پر، ان کی آل اور ان کے ان اصحاب پر جن کے اجر کو اللہ نے عظیم بنایا اور جن کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے بقا اور دوام بخشا، تابعین پر اور ان سب پر جو قیامت کے دن تک نیکی و بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کریں، اور سلامتی مزید کثرت اور تسلسل کے ساتھ بھی ہو۔ حمد و صلات کے بعد اے لوگو، میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بس اللہ تم پر رحم کرے، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کا گمان اللہ پر اچھا ہوتا، اور خوشخبریوں کے ساتھ اس کی امیدیں کھل جاتی ہیں۔ جس کی نیت سچی ہوتی ہے لوگوں میں اس کا ذکر بلند رہتا ہے، اور جو اپنے رب کے پاس موجود چیزوں پر بھروسہ رکھتا ہے اس پر سکون نازل ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، اپنی زبان کو رب اغفرلی، اے میرے رب مجھے بخش دے کے ورد کا عادی بناؤ، کیونکہ تمہارے رب کی طرف سے قبولیت کی کچھ مخصوص گھڑیاں ہوتی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ اس بنیاد پر کرو جو تم دیکھتے ہو، نہ کہ اس بنیاد پر جو تم سنتے ہو۔ اور دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم یاد نہ کیا کرو، ایک لوگوں کے ساتھ تمہارا کیا ہوا احسان اور نیکی، اور دوسری لوگوں کی تمہارے ساتھ کی گئی برائی۔ رفق و نرمی حکمت کی جڑ اور بنیاد ہے، اور صحت و عافیت کے برابر کوئی چیز نہیں۔ فرمان الہی ہے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان عداوت و دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ اے مسلمانوں، ہر معاشرے کی اپنی ایک تاریخ، اپنی اصلیت اور اپنے اصول ہوتے ہیں، اور یہی سب اس کے استحکام اور مضبوطی و پختگی کی علامت اور پہچان ہے۔ اور یہ استحکام و مضبوطی خاندانوں کے باہمی روابط، آپس میں جڑے رہنے، اپنی اصلیت برقرار رکھنے، اور فضائل و مردانگی اور اقدار و قیم پر اپنی اولاد کی پرورش سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح نسلیں ان اخلاق و عادات، عزت و شرافت، رسم و رواج اور قابل ستائش روایات کو وراثت میں پاتی ہیں۔ بھائیوں کی جماعت انہی شرافتوں اور اخلاق میں سے ہیں بزرگوں کی قدردانی، ان کی طرف رجوع ہو کر ان سے مشورہ لینا، چھوٹوں سے شفقت و محبت، ان کی دیکھ بھال اور اچھی تربیت کرنا، ان کے رویوں کو درست رکھنا، انہیں بلند امور پر پروان چڑھانا، اور ان میں بلند ہمتوں اور اعلیٰ مقاصد کے بیج بونا، تاکہ وہ اپنی عظمتوں کے وارث بنیں اور اپنے دین، اپنی قوم کی اصلیت اور اپنے قیم و اقدار پر فخر و افتخار کی محافظت کریں۔ اللہ کی کتاب عزیز قرآن مجید میں ہے، اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی، اور آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ اے مسلمانوں، اصلیت، مردانگی اور عزت کے ذریعے ہی معاشرے میں اس کی طاقت مضبوط ہوتی، خاندان اپنے تعلقات برقرار رکھتے اور اپنی نسلوں کو تحفظ فراہم کر پاتے ہیں۔ نیز اسی کی مدد سے ریاستیں اور حکومتیں بیرونی دخل اندازی اور اندرونی انتشار و تخلخل سے مامون و محفوظ رہتی ہیں، اور اللہ کے حکم سے فوائد اور کامیابیوں کو بقا و دوام ملتا اور نقصانات و مفسدات دور ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی جماعت، حکمت کے بہترین کاموں اور سوجھ بوجھ کے راستوں میں سے یہ ہے کہ مردانگی، عمدہ خصلتوں، خوبصورت عادات کو مضبوطی سے تھامے رکھا جائے، اور ایسے کارناموں کو دلوں میں اتارا جائے جن کے میدانوں میں شریف لوگ سبقت لے جاتے اور جن سے منسوب ہو کر فضیلت والے شہرت پاتے ہیں۔ اے بھائیوں کی جماعت، مردانگی وراثت میں ملنے والی ایک ایسی عمدہ اور عظیم صفت اور قابل ستائش کمائی ہے جو معاشرے کو بلند مقام، اعلیٰ سطح، احترام، اعلیٰ اخلاق اور دین، وطن اور قوم کی تاریخ، اس کی زبان اور اس کے ورثے پر فخر کرنے والے مقام پر فائز کرتی ہے۔ مردانگی طاقت و رحمت، سختی و نرمی اور شجاعت کے درمیان توازن پیدا کرتی، اور یہ خود اپنے اور دوسروں کے ساتھ ایک مضبوط دل، فکری سلامتی اور صاف دماغ کے ساتھ حق کو مضبوطی سے پکڑے رکھتی ہے۔ جب مردانگی مضبوطی سے راسخ ہو جائے
تو اللہ کے حکم سے مصیبتوں میں مدد اور مشکلات کے وقت امداد ملتی ہے۔ مردانگی ایک ایسا سیدھا اور لمبا راستہ ہے جو علم و عمل، نیکی و احسان اور ہر خوبصورت بھلائی کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ مردانگی کمزوریوں کو مسترد کرتی اور قابل مذمت چیزوں سے متنفر ہوتی ہے۔ مردانگی ہی اصل ذمہ داری اور اس کے تمام مادی اور اخلاقی تقاضوں کے ساتھ اٹھانا اور پروان چڑھانا ہے۔ مردانگی اپنے حامل کو بلند امور پر ابھارتی اور اسے چھوٹی موٹی اور معمولی چیزوں سے اوپر اٹھاتی ہے، اور ایسا بہترین کام جسے اچھی تربیت انجام دیتی ہے وہ ہے مردانگی کی تعمیر۔ اور مردوں کی اچھی تربیت نہ تو صحیح عقائد اور اعلیٰ فضائل کے سائے کے علاوہ کہیں اور انجام پا سکتی، اور نہ ہی مرد صحیح طور پر پرورش پا سکتے۔ مسلمانوں کی جماعت مردانگی کی اپنی بنیادیں اور لوازمات اور مظاہر و علامات ہیں۔ جو چیز اصلیت اور مردانگی کو سب سے زیادہ برقرار رکھتی اور دوام بخشتی ہے وہ ہے دین اور شناخت و پہچان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور خاندان کی طرف اپنی انتماء و انتساب اور اچھی روایات پر فخر محسوس کرنا۔ یہ ایک ایسا مضبوط راستہ ہے کہ اگر معاشرہ اس کی پابندی رکھے اور تربیتی نصاب اس کی دیکھ بھال کریں تو یہ اللہ کے حکم سے نسلوں کو گھل اور محلول ہو جانے، کھوکھلے پن اور انحراف سے بچاتا اور تحفظ دے سکتا ہے۔ اللہ کے بندوں، جو چیزیں مردانگی کو بناتی اور اس کی تعمیر کرتی ہیں ان میں سے ہے احساس ذمہ داری پر پختہ تربیت، دین پر مضبوط گرفت، حاصل شدہ کامیابیوں کا تحفظ، اور عزت و وقار اور سربلندی والے مستقبل کی جانب ایک درست آغاز کے لیے تاریخ اور ورثے کی تعظیم۔ بلا شبہ احساس ذمہ داری کی پختگی اللہ کے حکم سے ایسی مضبوط نسلیں پیدا کرتی ہے جو اپنے اہداف کے حصول پر پابندی اور اصرار کے ساتھ گامزن رہتی ہیں، اور تب تعیشات اور غیر ضروری چیزوں میں مشغولیت کا بلندیوں اور اعلیٰ مقاصد کی طلب کو کمزور کر پانے میں کوئی بڑا اثر نہیں ہو پاتا۔ بھائیوں کی جماعت اور مردانگی کے معماروں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علماء، معززین، کاروباری افراد اور اہل تجارب کی صحبت اختیار کی جائے، جو نسلوں کو ان کی اصلیت، وطن سے ان کی وابستگی، اپنے خاندان سے ان کے تعلق اور رشتے اور ان کی طرف انتساب پر ان کے فخر کو برقرار رکھتی ہے۔ اور یہ ایک انتہائی خوبصورت اقدام ہے کہ کچھ خاندانوں نے باقاعدگی سے مجالس، دیوان خانے اور کلب قائم کر رکھے ہیں جن سے ان کی اولادیں غائب نہیں ہوتی، اور ایسی مجالس جن میں وہ معاشرے کی معزز شخصیات اور بزرگوں کی میزبانی کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے خیالات، تجربات اور ہدایات پیش کریں، اور جہاں اہل فضیلت اور کامیابیاں حاصل کرنے والوں میں سے مستحقین کی عزت افزائی بھی کی جاتی ہے۔ یہ سب اپنے اصولوں اور سائنسی، علمی، تعلیمی اور نفسیاتی اثر کے ساتھ حقیقی مردانگی کو پختگی اور مضبوطی بخشتے ہیں۔ بلکہ انہی مجالس اور دیوان خانوں کے ذریعے خاندان کے افراد، بیٹوں اور بیٹیوں کی صلاحیتوں کو فروغ دیا جاتا، ان کی قابلیتوں کو پروان چڑھایا جاتا، اور ان کے علم و ادراک اور نقطۂ نظر کی توسیع کی جاتی ہے۔ نیز وہ آداب و اخلاق، حسن سلوک، بزرگوں کا احترام، با اثر شخصیات کی قدردانی اور دوسروں کی عزت و تکریم کرنا سکھاتے ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ، مزید ان مجالس میں ہونے والے بحث و مباحثے اور آراء و فوائد کا براہ راست اور بالواسطہ جو گہرا اثر ہوتا ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے۔ اللہ کے بندوں، مردانگی کے اہم ترین لوازمات اور بنیادی ضروریات میں سے ایک یہ ہے کہ بولنے اور تعلیم و تعلم کے ذریعے قوم کی زبان کو محفوظ رکھا جائے۔ پھر کیا ہی کہنے جب وہ زبان قرآن حکیم کی زبان اور عظیم وحی قرآن کریم اور سنت مطہرہ کی حامل ہو۔ انسان کا اپنی مادی زبان چھوڑ کر کوئی اور زبان استعمال کرنا ایک طرح کی خامی اور نقص ہے، اور یہ خامی اور کمزوری اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب یہ ان لوگوں میں ہو جو رہنمائی، ہدایت اور قدوہ و نمونہ کے مقام پر فائز ہوں۔ سرداران قریش اپنے شیر خوار بچوں کو دیہات بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ فصیح اور اعلیٰ زبان سیکھیں، اور قومیں اسی وقت معزز ہوتی ہیں جب وہ اپنی زبانوں کو عزت دیتی ہیں۔ اصلیت اور مردانگی کا تقاضا ہے کہ لسانی سلامتی اور لغوی مہارت کا ایک ایسا معیار اور حد ہو جس سے نیچے نہیں اترا جا سکتا، جو انسان کو گھل جانے، سطحی سوچ اور تحریر و اظہار کی کمزوری سے بچاتا ہے۔ اے نوجوانوں، بہادروں کے میدان علم، معیشت، تجارت اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ہیں، بس جو شخص بھی اسلام کی نصرت و تائید، مسلمانوں کی مدد، وطن کی سربلندی، اپنی امت کی رفعت شان کا خواہاں، اور محمد کے رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف نسبت رکھنا چاہتا ہو تو مردانگی کا راستہ واضح ہے، اور جسے اس کی تیاری کا موقع نہیں ملا تو اسے جب بھی موقع ہاتھ آئے تو اسے یہ کام کر گزرنے کا پختہ ارادہ کر لینا چاہیے۔ مجالس
اور ان میں تربیت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو، جو کہ ایک کم سن نوجوان تھے، شیوخ اہل بدر صحابہ کرام کے ساتھ اپنی مجلس میں داخل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض نے کہا یہ کیوں داخل ہوتے ہیں جبکہ ہمارے بھی ان جیسے جوان بیٹے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ ان میں سے ہیں جن کا علم تم جانتے ہو، یعنی ان کے علم اور فہم کی وجہ سے۔ پھر ایک دن آپ نے انہیں بلایا اور انہیں ان کے ساتھ داخل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کر لیا کہ انہوں نے مجھے اس روز صرف میرا علم دکھانے کے لیے بلایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، تم سب اللہ کی اس فرمان اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ان میں سے بعض نے کہا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب ہماری مدد کی جائے اور ہمیں فتح حاصل ہو تو ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، اے ابن عباس کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ تو میں نے جواب دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب وفات کی خبر ہے جو اللہ نے انہیں بتائی ہے، یعنی تو یہ آپ کی موت کی نشانی ہے، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں بھی اس کے بارے میں وہی جانتا ہوں جو تم کہتے ہو۔ اے مسلمانوں، اور بچوں کے معاملے میں ان کی اچھی تربیت، ان کے حقوق کی حفاظت اور ان میں آداب پیدا کرنے کے لیے اس تربیتی تسلسل کو ملاحظہ فرمائیں۔ امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت سیار سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں ثابت بنانی کے ساتھ چل رہا تھا تو ان کا گزر چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس سے ہوا تو انہوں نے انہیں سلام کیا۔ ثابت نے کہا میں انس یعنی ابن مالک کے ساتھ چل رہا تھا تو ان کا گزر بھی ایسے ہی بچوں کے پاس سے ہوا تو انہوں نے انہیں سلام کیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا تو آپ کا بھی گزر بچوں کے پاس سے ہوا تو آپ نے بھی انہیں سلام کیا۔ اور اس کے بعد اللہ کو محفوظ رکھے، جب مردانگی کو اس کے صحیح اور درست طریقے پر قائم کیا جائے تو یہ اللہ کے حکم سے معاشرے، خاندانوں اور وطنوں کے لیے حفاظتی وال اور تحفظ کا ذریعہ بن جاتی، لائق ستائش کاموں میں سبقت لے جانے کی رہنمائی کرتی اور منفی پن رویے، گھل جانے اور کمزوری و بربادی کا خاتمہ کرتی ہے، خاص طور پر معاشروں کو تباہ کرنے، تعلقات کو کمزور کرنے، قوم کے معزز لوگوں سے اعتماد چھیننے اور اس کی جڑوں کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر فخر کرنے کے خلاف ہے۔ مردانگی اور اصلیت کو برقرار رکھنا ہی ہدایت کا راستہ اور کامیابی کا منہج و طریقہ ہے۔ میں اللہ کے ذریعے شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں۔ مومنوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچ کر دکھایا، بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی رحمت تمام بندوں پر عام ہے اور جس نے اپنے اطاعت گزار بندوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے چن لیا ہے۔ میں اس کی نعمتوں اور کرم فرمائیوں پر اس ذات پاک کی حمد بیان کرتا اور شکر بجا لاتا ہوں، اور یہ نعمتیں شکر کے ساتھ بڑھتی اور زیادہ ہوتی ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تمام نظیروں اور شبیہوں سے پاک اور منزہ ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جن کے ذریعے اللہ نے دین کو مکمل کیا اور حنیفیت کے پرچموں کو بلندی عطا فرمائی اور انہیں استحکام و پختگی بخشی۔ اللہ کی رحمتیں، سلامتی اور برکتیں ہوں ان پر، ان کی آل اور ان کے ان اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو نیکی و فضیلت اور سعادت والے ہیں، تابعین پر اور ان سب پر جو روز قیامت تک نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے۔ حمد و صلات کے بعد اسلامی بھائیوں، وہ چیز جو مردانگی پر اثر انداز ہوتی اور اسے کمزور کرتی ہے وہ ہے جو بعض سوشل میڈیا کے ذرائع میں نظر آتی ہے، جیسے سطحی باتوں میں غرق ہو جانا، کمالیات یعنی غیر ضروری تکلفات اور چھوٹے چھوٹے امور میں مبالغہ آرائی، اپنے نفس کی بڑائی اور تعظیم ذات، ذوق سلیم کا بگاڑ، عارضی لمحات کی تمجید اور چھوٹی اور حقیر چیزوں پر تربیت و پرورش وغیرہ۔ یہاں تک کہ ایسے لوگوں کے نزدیک اصل معیار، اصلیت، مردانگی اور انسان کی حقیقی تعمیر کے بجائے محض لائک دینے اور شیئر کرنے والوں کی تعداد اور اعداد و شمار کی نمائش بن کر رہ جاتا ہے۔ جب حقیر اور بیکار چیزیں ہی زیادہ مقبول ہو جائیں تو رائے عامہ انہیں انہی چھوٹی، کمزور اور لاغر و بیمار آرا کے مطابق تشکیل پاتی ہے، اور پھر انسان صرف صارف بن کر رہ جاتا ہے، پیدا کنندہ اور منتج نہیں۔ وہ مغلوب بنتا ہے، غالب نہیں، اور دوسروں کا پیروکار ہوتا ہے، خود مختار نہیں۔ ان آلات کو استعمال کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے، جو چاہے اختیار اور منتخب کرے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس چیز کا قیدی اور اسیر ہو چکا ہے جو اس کے لیے پہلے سے تیار کی گئی ہے، پس وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کی طرف دھکیل اور ہانک کر لے جایا جاتا ہے۔ یہ رویہ گہری سوچ سے باز رکھتا اور فوری ردود عمل کی طرف منتقل کر دیتا ہے، جس میں انسان
اپنی ذات کی حقیقی تعبیر و ترجمانی نہیں کر پاتا، بلکہ صرف اپنے آپ کی نمائش کرتا ہے۔ وہ اصلیت اور سنجیدہ زندگی کی جستجو نہیں کرتا، بلکہ وہ نمائش، شہرت، کشش اور زیادہ سے زیادہ فالوورز اور مشاہدین کے حصول کی تلاش و جستجو میں لگا رہتا ہے۔ اور انسان مفکر یعنی سوچنے والا بننے کے بجائے محض انسان مشاہد یعنی دیکھنے والا بن کر رہ جاتا ہے، جس کی ساری فکر اور توجہ صرف یہ ہو جاتی ہے کہ اس کی تصویر نظر آئے اور اسے اپڈیٹ کرتا رہے، اور اسے مردانگی کی تعمیر اور فکری افزودگی میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ پس وہ اپنے نفس کی خرید و فروخت یوں کرتا پھرتا ہے جیسے کوئی سامان خرید و فروخت کیا جاتا ہے۔ چھوٹی سوچ والوں کے پیمانے میں تصویر کو مواد پر ترجیح دی جاتی، پیروی یعنی فالو کرنے کو دلیل سے زیادہ اہم سمجھا جاتا، اور سرعت انتشار کو اصل مضمون پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وطن، اس کے اہل خانہ، اس کے اندر موجود دینداری، صلاح و استقامت اور اصلیت سے منہ موڑ لیا جاتا، اس کے ورثے، تاریخ اور شناخت کو نظر حقارت سے دیکھا جاتا، اور بلندیوں اور اعلیٰ مقاصد سے دوری اختیار کر لی جاتی ہے۔ اے والدین، اے اساتذہ اور استانیات، اے تمام ذمہ داران، آپ سب اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں فضائل کا پودا لگائیں، ان کی بہترین تربیت کریں، انہیں کمزوری اور سستی کے راستوں سے بچائیں، اللہ کے لیے یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے نسلوں کی دیکھ بھال اور نوجوانوں کی تعمیر میں اپنا کردار نبھائیں، معاشرے کی حفاظت کریں، مردانگی کی بنیاد رکھیں، نوجوان بچے اور بچیوں کو فضیلت، شرم و حیا اور شرافت کی طرف لے جائیں، انہیں تباہی اور بھول جانے سے تحفظ دیں، اور انہیں فواحش و بے حیائی، جرائم اور گھٹیا امور کے راستوں سے دور رکھیں۔ ہاں، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر ایسا شخص جو تربیت، مقام، اثر و رسوخ اور رہنمائی کی جگہ پر فائز ہو، اس کے لیے یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس پہلو کو اس کا پورا حق دے، تاکہ بیٹے اور بیٹیاں عزت و عظمت اور خود مختاری کے لباس میں ملبوس اور محلول ہو جانے اور تعلق و شناخت کو کھو دینے کے تمام مظاہر سے دور رہیں۔ خبردار، اللہ سے ڈرو، اللہ تم پر رحم فرمائے، اور جان لو کہ خوش آئند مثالوں اور معزز صورتوں میں سے ہمارے عزیز فلسطین کے ہونہار بچے ہیں۔ وہ گرچہ اپنی عمر میں تو بچے، لیکن اپنے افعال میں مرد اور اپنے موقف و کردار میں ہیرو ہیں۔ وہ بہادر بچے ہیں۔ ان کے باپوں کو ان کی نظروں کے سامنے قتل کیا جاتا، ان کے گھروں کو ان کی موجودگی میں ڈھایا اور گرایا جاتا۔ ان تمام کے باوجود وہ اپنی مٹھیوں میں پتھروں اور اپنی لاٹھیوں اور جسموں کے ساتھ ظالم و جابر صہیونی دشمن کے خلاف ڈٹے رہتے، اور اس کے نو در نو جدید اعلیٰ ترین تباہ کن ہتھیاروں کے مقابلے میں وہ ایسی مردانگی کے ساتھ جمے رہتے ہیں جو ہتھیار ڈالنے سے انکار اور ذلت و رسوائی کا ابا کرتی ہے۔ شہداء کے خون اور بہادروں کے مواقف و کردار اللہ کے حکم سے خوددار روحیں اور ذلت و پستی قبول نہ کرنے والے قلوب پیدا کریں گے، اور فلسطین و قدس عربوں اور مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ باوقار اور سربلند رہیں گے۔ اور اب ہدیے میں ملی سراپر رحمت اور عطا کردہ نعمت اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، کیونکہ آپ کے رب نے اپنی محکم کتاب میں اس کا حکم دیا ہے، اور وہ اپنے قول میں سچا اور کریم فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ، رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی حبیب مصطفیٰ اور نبی مجتبیٰ پر، ان کی نیک پاکیزہ آل پر، اور ان کی ازواج مطہرات امہات المومنین پر، اور اے اللہ چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، اور قیامت تک احسان و بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا، اور اپنے عفو درگزر، اپنے جود و کرم اور اپنے فضل و احسان سے ہم سے بھی اے زیادہ کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کریم اور سخی۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت و سربلندی نصیب فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل و خوار کر، اور ظالموں، ملحدوں اور دین و ملت کے باقی تمام دشمنوں کو رسوائی سے دوچار فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے وطنوں میں امن و امان نصیب دے، ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کی اصلاح کر، اور اے اللہ ہماری حکمرانی ایسے لوگوں میں رکھ جو تجھ سے ڈرتے، تیرا تقوی اختیار کرتے اور تیری رضا کی پیروی کرتے ہوں۔ اے تمام جہانوں کے اے اللہ، ہمارے امام و حکمراں حرمین شریفین کے خادم و متولی کو اپنی توفیق سے کامیاب کر، اپنی اطاعت سے انہیں عزت بخش، ان کے ذریعے اپنے کلمے کو سربلندی دے، انہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث فتح و نصرت بنا، اور انہیں، ان کے ولی عہد، ان کے دوسرے بھائیوں اور تمام معاونین کو ہر اس کام کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا اور جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور ان کی پیشانیوں کو نیکی اور تقوی کی طرف موڑ دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق دے، انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے باعث رحمت بنا، اور ان کے کلمے کو حق و ہدایت پر جمع فرما دے۔ اے تمام جہانوں کے رب، اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کی درستگی فرما۔ اے اللہ ان کے خون کو تحفظ بخش، اور حق و ہدایت اور سنت پر ان کے کلمے کو جمع فرما دے۔ اے اللہ امت اسلام کے لیے ایک ایسا معاملہ پختہ کر جس میں تیرے اطاعت گزاروں کو عزت
اور تیرے نافرمانوں کو ہدایت ملے، جس میں نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، غاصب اور قابض یہودیوں پر اپنی گرفت اور پکڑ نازل فرما، وہ تجھے عاجز و بے بس نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، ان پر اپنا وہ عذاب نازل کر جو مجرم قوموں سے ٹالا نہیں جاتا۔ اے اللہ، ہم تجھے ان کے سینوں میں رکاوٹ کے طور پر رکھتے ہیں، ان کے شرور سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم ہر مصیبت سے عافیت اور عافیت پہ شکر گزاری کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری مدد سے ہر ناپسندیدہ چیز کو دفع کرنے کی کوشش کرتے اور اس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم برس، سفید داغ، جنون یعنی پاگل پن، کوڑھ اور تمام بیماریوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ان فیصلوں میں نرمی کا سوال کرتے ہیں جو تو نے کر لیے ہیں، اور ان پر عمل پیرائی کی مدد مانگتے ہیں جو تو نے نافذ کیا، اور ہم تجھ سے اس غلطی کی معافی چاہتے ہیں جس سے قدم ڈگمگائے۔ تو ہر اس شخص کے لیے بھروسہ ہے جو تجھ پر توکل کرے، اور اس کے لیے ذریعہ حفاظت جو اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دے۔ اے ہر شکایت کے سننے والے اور اے ہر مصیبت کو دور کرنے والے، ہمیں پردہ پوشی، عافیت اور تقوی کا لباس پہنا، اور جنت الفردوس کو ہمارا ٹھکانہ بنا۔ اے اللہ، ہمارے لیے اسباب و وسائل کو آسان فرما، ہمارے سامنے دروازے بند نہ کر، اور ہمیں قابل قبول دعاؤں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں زیادہ عطا فرما اور کم نہ کر، اور ہمیں دے، محروم نہ رکھ۔ اے اللہ، ہم تیری حمد بیان کرتے اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے، اور اپنے فضل سے ہمارے لیے بادل بھیجے، جس کی بارش تیرے فضل سے عام ہوئی، جس کی برکت سے زمین اور اس کے اطراف نرم اور ہموار، اور دلوں سے ان کی تنگی اور غم دور ہو گئے۔ پس ہم تیری نعمتوں سے خوش اور تیری خیر و بھلائی اور مدد سے فرحاں و شاداں ہیں، اور تیرے مزید فضل و احسان کی امید رکھتے، اور تیرے بندوں اور تیری زمین پر تیری رحمت کے اثرات کے منتظر ہیں۔ اللہ کے بندوں، اپنے رب کا خوب شکر ادا کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، اور اس سے مزید نفع بخش بارش کا سوال کرو، اور یہ کہ وہ اس کے بعد اپنی مزید سخاوت اور فضل سے نوازے، کیونکہ ہمارے رب کے جود و سخا کی کوئی حد یا مقدار نہیں ہے۔ اور جب بھی تمہارا رب تمہیں نئی نعمتیں عطا کرے تو تم بھی اس کی نئی شکر گزاری اور حمد و ثنا بجا لاؤ، اور جب بھی وہ تم سے ناپسندیدہ چیزیں دور کر دے تو تم بھی اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کی اطاعت، تعریف اور ذکر میں لگ جاؤ۔ اے اللہ، تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو غنی و بے نیاز ہے اور ہم فقیر و محتاج۔ ہم پر بارش نازل فرما، اور ہمیں مایوس ہونے والوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں بارش عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی بڑا بخشنے والا ہے۔ بس ہم پر آسمان سے موسلادھار بارش بھیج، اور جو تو نازل کرے اسے ہماری اطاعت کے لیے طاقت و قوت اور یک وقت تک کا سامان بنا۔ اے اللہ، مددگار بارش، کثرت والی، زور سے برسنے والی، چھا جانے والی بارش، جس سے تو زمین کو زندہ، بندوں کو سیراب، اور جس سے شہر اور بادیہ دونوں میں رہنے والوں کے لیے سامان بنا دے۔ اے اللہ، بے شک ہم بھی تیری مخلوق میں سے ہیں اور تیری بارش کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے فضل و کرم کو ہم سے نہ روک، اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ و آزمائش نہ بنا۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ عدل و انصاف، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بس اللہ کو یاد کرو، وہ بھی تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ وہ سب کچھ بخوبی جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ استووا صفوفكم ولا تختلفوا، أتموا الصف الأول فالأول سدوا الخلل، لينوا في أيدي إخوانكم. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر. لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.